صداقت کلینک میں نشے کے مریضوں کا جو علاج ہوتا ہے اس میں آپ جس ٹیم کی سربراہی کرتے ہیں اس ٹیم میں کون افراد شامل ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس ٹیم میں کون ہے. اچھا، ایک تو ڈاکٹرز کا رول اس میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ نشے کے مریضوں کو جب نشے سے نجات دلائی جاتی ہے تو ڈاکٹر کا پہلا رول ہے کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے انہیں یہ موقع فراہم کرے کہ وہ نشے کو چھوڑ دیں. تو چونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہیں وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہیں، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ممکنہ تکلیفیں ہوں گی، اور اس کا تعلق اس خاص نشے سے بھی ہوتا ہے جس کو وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ان کی مقدار کیا تھی، کتنے عرصے سے وہ نشہ استعمال کر رہے تھے، کیا وہ ایک نشہ استعمال کر رہے تھے یا بہت سارے نشے استعمال کر رہے تھے. تو ایک ڈاکٹر نے بنیادی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، بنیاد ڈالنی ہوتی ہے ایک اچھے علاج کی، کہ بغیر کسی تکلیف کے مریض جو ہے اس مرحلے میں سے گزرے تاکہ اس کا نشہ چھوڑنے کا ارادہ قائم و دائم رہے. تو ڈاکٹرز کا بڑا پیوٹل رول ہے. تو ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے صداقت کلینک مری سے وابستہ ہے، جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی شامل ہیں. اس کے بعد جو رول آتا ہے وہ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا رول آتا ہے. سائیکالوجسٹ پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، 1 to 1 کام بھی کرتے ہیں، گروپس کی شکل میں بھی کام کرتے ہیں، اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں. کاؤنسلرز بھی پیشنٹس کی فیملیز کے ساتھ اور پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سپورٹ سٹاف بھی ہوتا ہے جو ہر دم پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی فوری جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے، جنہیں ہم اپنی زبان میں اسسٹنٹ مینیجرز کہتے ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ آگے چل کے کاؤنسلنگ کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں. پھر ہمارا چونکہ کھانا مریض کا گھر سے نہیں آتا، وہ وہیں کیفیٹیریا سٹائل کھانا ان کو میسر ہوتا ہے، مریض آرڈر کر سکتے ہیں جو چیز کھانا چاہیں، اور وہیں ہسپتال میں ایک زبردست کیفیٹیریا ہے جس میں بہترین کھانے میسر ہوتے ہیں. سٹاف بھی وہیں کھانا کھاتا ہے اور پیشنٹس بھی وہیں کھانا کھاتے ہیں. اور چونکہ صداقت کلینک مری میں پیشنٹس کم از کم 50-60 کلومیٹر کے فاصلے سے آتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مری کے لوکل لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے صداقت کلینک. ہے لوکل لوگ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ مری میں نشے کا کوئی اتنا رجحان نہیں ہے. یہ بات سن کے آپ کو حیرت ہوگی. یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں ان میں نشہ یا کرائمز یا ان چیزوں کا کوئی رجحان نہیں ہے، اسی لیے لوگ وہاں تفریحی مقامات پر جاتے ہیں کہ وہ سیفٹی محسوس کرتے ہیں. تو مری میں لوکل پیشنٹس نشے کے نہیں ہوتے، اور جو ہمیں پیشنٹس قریب ترین جو آتے ہیں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے آتے ہیں، نہیں تو ایبٹ آباد، مانسرا یا پشاور اور نوشہرہ سوات سے آتے ہیں. اور پھر ان کے فیملی ممبرز ہفتے میں 1-2 دفعہ آ کے ان کو مل لیتے ہیں اور اپنی کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں. پھر ان کی اسکائپ پہ بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں، یہ آج کل کی جو ماڈرن فیسیلیٹیز ہیں ان سے سارا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ فیملی آ کے ملے یا فون کرے، رابطے میں رہے مریض کے ساتھ، یا 40 دن بعد آئے؟ نہیں، وہ کون سا، وہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہوگی کہ کسی کا پیشنٹ ہے اور اس کو وہ مل نہ سکیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ مریض کو فیملی سے ملنے نہیں دیتے. تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہوتا ہے تو نہیں ملنے دیتے. ہمارے ہاں جو مریض داخل ہوتا ہے اگلے دن اس کے فیملی ممبر اس سے مل سکتے ہیں، اور اگر خود آ کے وہ مل نہیں سکتے تو پھر ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ ان کی ملاقات ان کی فیملی سے ہو جائے، یا ٹیلی فون پہ کم از کم ان کی بات ہو جائے. پر ہم ترجیح دیتے ہیں کہ فیملی ممبرز ان پرسن کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ضرور آئے، تاکہ ان کے مریض کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کو کوئی ابینڈن کیا گیا ہے. کہ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیملی میٹنگز ایک الگ پرپس ہے، کہ فیملی کی ظاہری سی بات ہے جب انڈورس کرواتی ہے فیملی اپنے مریض کو،
یا اپنے لوڈ ون کو تو کافی خدشات ہوتے ہیں. جیسے بھی سر نے کہا کہ بہت سارے سینٹرز میں ملنے نہیں دیا جاتا ہے, تو بہت پری آکوپیشنز ہوتی ہیں فیملیز کی, بڑے خدشات ہوتے ہیں. ایک تو مقصد یہ بھی ہوتا ہے فیملی میٹنگز کا کہ پیشنٹ سے مل لیا جائے, فیملی ملے, اور وہ خاص ٹریننگ ہوتی ہے جو فیملی کو دی جاتی ہے, جو کہ پہلی کی 12-14 میٹنگز ہوتی ہیں, ان کو ٹچ اینڈ گو میٹنگز کہتے ہیں. سو اس کی فیملی کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے وہ ایک اپنے لوڈ ون کو جو کہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہے انکریج بھی کریں اور ٹریٹمنٹ کی طرف اس کو ذرا لے کر بھی آئیں. اسماعیلہ, مجھے آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے جیسے مریض جو ہے نشہ تو وہ کرتا ہے, تو فیملی کو کیا ٹریننگ دینی ہے آپ؟ میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ فیملی کی ٹریننگ کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ نشے سے بحالی کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں یہ بات ایک بڑے توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ فیملی پیشنٹ کو داخل کروانے سے پہلے جن مراحل سے گزری ہوتی ہے وہ بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے گھر میں جب نشے کی بیماری آتی ہے تو ایک جیسے بم پھٹتا ہے, اور فیملی نے تو سوچا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا یا وہ بنے گا, اور جب خبر ملتی ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے کوئی فیملی کا بندہ, تو وہ ایک طرح سے روگ لگ جاتا ہے ان کو, وہ روگی سے ہو جاتے ہیں, اور مریض کے بارے میں روزانہ ان کو بری بری خبریں ملتی ہیں, اس کو بری حالت میں وہ دیکھتے ہیں. کبھی وہ اس کو نشے کی حالت میں دیکھتے ہیں, کبھی مدوشی کی حالت میں دیکھتے ہیں, کبھی پولیس پکڑ کے لے گئی ہے تو یہ سامنا ہے, پھر کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو گھر والے اتنا زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ مریض کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو انہیں وحشت ہوتی ہے. لہٰذا ایسے میں ان کا دل چاہتا ہے کہ مریض کو بالکل اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس کی ویلفیئر کا جب چاہیں پتہ کر سکیں. اور یہ جو ایک ان کی تمنا ہوتی ہے یہ ان کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کا پراپر علاج کرائیں ہاسپٹل میں. اور ان کو یہ دل چاہتا ہے ان کا کہ آدھی رات کو جا کے وہ اپنے مریض کو چیک کریں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے, کیونکہ بری بری خبریں سن کے وہ اپنے مریض کے بارے میں منفی سوچنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اسے نظروں سے دور کرنا انہیں بہت وہم میں مبتلا کرتا ہے, بڑا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم ہمارے سامنے ہے تو ہم ہر وقت اس کو دیکھ تو سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ٹھیک ہے. اور جب ہسپتال میں بھیجا جاتا ہے تو ان کو کافی ہال پڑتے ہیں, وہ بار بار راتوں کو ان کو نیند کھلتی ہے اور ان کو وہم ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہسپتال کا جو نظام ہے وہ ہم اس طریقے سے تخلیق دیتے ہیں کہ فیملی ملنا چاہے تو مل لے, کسی کے مریض کو آپ اس سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیملی آ نہیں سکتی تو ٹیلی فون پہ بات ہو جائے یا واٹس ایپ پہ یا اسکائپ پہ بات ہو جائے. تو یہ جو ایک کامن سا تصور ہے کہ نشے کی علاج گاہ میں مریض کو داخل کرایا جائے گا تو مہینہ ملنے نہیں دیں گے یا 40 دن ملنے نہیں دیں گے, یہ ان علاج گاہوں کا وتیرہ ہے جنہیں مریضوں کا اچھا علاج کرنا نہیں آتا, یا جن کے انٹیریئرز اچھے نہیں ہیں, یا جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کے حالات کو کوئی دیکھے, تو پھر وہ ہیلے بہانے سے منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے مریض کو نہ ملیں. اور جب بھی پھر مریض ملتا ہے تو رونا دھونا ہوتا ہے. لیکن اگر روزانہ مریض سے ملاقات ہو تو پھر مریض 2-4 دن شروع میں تھوڑا بہت کہتا ہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں یا میں علاج نہیں کرانا چاہتا, لیکن وہ بہت جلد پھر علاج میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو جو سائنٹیفک طریقہ ہے, اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو آپ سائنٹیفک طریقہ سمجھ لیں گے کہ نشے کی بیماری کے علاج کا سائنسی طریقہ کیا. اور جب آپ بین الاقوامی تسلیم شدہ سائنسی طریقے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی علاج گاہ کو اس طریقے کے مطابق جج کر سکتے ہیں.